آگے اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، تم غور نہیں کرتے یہ جو کھیتی باڑی ہو رہی ہے تم کرتے ہو یا میں کرتا ہوں؟ اب زمینوں سے اگنے والی تمام چیزیں، اس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ شان بیان فرماتے ہیں کہ زمین سے میں کتنی چیزیں اگا رہا ہوں اور کس چیز کے اندر میں نے کیا کیا رکھا ہے۔ ادھر سے انسان کی باڈی کو ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کی۔ آج ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی باڈی کو پروٹین کی ضرورت ہے، آئرن کی ضرورت ہے، کیلشیم کی ضرورت ہے، پوٹاشیم کی ضرورت ہے، میگنیشیم کی ضرورت ہے، زنک چاہیے، فاسفورس چاہیے اور وٹامن چاہیے۔ اتنی ساری چیزیں ہماری باڈی کو چاہیے۔ پہلے زمانے میں جب اتنا علم نہیں تھا، اس زمانے میں ہم اتنا جانتے تھے بھوک لگی ہے کہ ایسی چیز ملنی چاہیے جسے بھوک مٹ جائے، کمزوری آ گئی ہے کچھ ایسی چیز مل جائے جسے بدن میں طاقت آ جائے، تو بھوک مٹ جائے بدن میں طاقت آ جائے، بس اتنا ہی کام تھا۔ ہم غذا کھائیں گے بھوک مٹ جائے، غذا کھائیں گے تاکہ بدن میں طاقت آ جائے، اور لکوڈ پئیں گے تاکہ بدن کے پانی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ آج کے زمانے میں مسئلہ اتنا ہی نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں تو کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم کو ڈائٹ میں کیا کیا ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں ہماری غذاؤں میں ہونی چاہیے، اور وہ ساری چیزیں اللہ نے غذاؤں میں رکھی، پھلوں میں، گوشت میں، دودھ میں، سبزیوں میں۔ پھر سبزیاں کچھ زمین کے اندر ہوتی ہیں ان کے فائدے الگ ہیں، اور کچھ دھوپ میں سبزیاں ہوتی ہیں ان کے فائدے الگ ہیں۔ تو ان کے فائدے الگ ہیں، ان کے فائدے الگ ہیں، اور ہم کو ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ دھوپ میں وٹامن ڈی ہے۔ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ صاحب سنترے کے اندر وٹامن سی ہے، کیلے کے اندر وٹامن ڈی ہے۔ جب ہم یہ کھائیں گے تو ہماری فلانی ضرورت پوری ہو جائے گی جس کے ہم یہ ہڈیوں کی ضرورت ہے، جب ہم وہ چیز کھائیں گے تو وہ چیز پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کھیتی باڑی ہو رہی ہے یہ تم کر رہے ہو یا میں کر رہا ہوں؟ تمہیں خیال ہوتا ہوگا تم کر رہے ہوں گے، لیکن تمہارا کام کتنا ہے؟ تم زمین میں سے بیج ڈالو گے، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہوگے؟ بیج ڈالنا تمہارا کام ہے، لیکن اس کے بعد پھر بیج جو ہی زمین کے حوالے ہو گیا ایک پورا پروسیس کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ پروسیس تمہارے نظروں سے غائب ہے۔ تم نے تو بیج کا دانہ زمین کا، اور وہ بیج کا دانہ بھی تمہارا خود کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، خود کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اب زمین کی ساری قوتیں، ساری طاقتیں اس بیج میں لگ جائیں گی۔ اس بیج سے ایک تنکا نکلے گا اوپر کے لیے، اور کچھ تنکے نکلیں گے زمین کے اندر کے لیے۔ وہ زمین کے اندر کن تنکے وہ زمین کی طاقتوں کو کھینچتے ہیں، اور اوپر والا اوپر کی طرف چڑھنے لگے گا۔ بعد میں یہ پودا بنے گا یا درخت بنے گا۔ بڑے سے بڑا درخت بھی بن سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا درخت بنتا ہے۔ اس ایک بیج کے دانے کے اندر اتنے امکانات میں نے چھپا کر کے رکھے ہیں، یہ تم کر رہے ہو یا میں کر رہا ہوں؟ افرأیتم ما تحرثون، کیا وہ جو کھیتی باڑی تم کر رہے ہو یا میں کر رہا ہوں؟ اانتم تزرعون ام نحن الزارعون، تم کھیتی باڑی کرتے ہو یا میں کرتا ہوں؟ تم کاشتکاری کرتے ہو یا میں کرتا ہوں؟ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون۔ اور اگر تمہیں یہ خیال آتا ہو یہ ہم کرتے ہیں، تو اگر تیار شدہ فصل کو میں تباہ کر دیتا ہوں تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ چاہے بعض دفعہ جب فصلیں تیار ہوتی ہیں ڈونٹ آ گیا، تو اس وقت انسانوں کا بہت برا حال ہوتا ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ باغ والوں سے پوچھے جب میوہ تیار ہو اور اولا باری ہو جائے یا تیز ہوائیں چلنے لگیں اور سارا میوہ برباد ہو جائے، یا فصل بالکل تیار ہو اور بارش ہو جائے اور ساری چاول کی فصل برباد ہو گئی، یا ہوا چلی اور سارا چاول جو ہے وہ نیچے گر گیا اور اس میں سے کچھ نہ، اس وقت دیکھیں گے کسانوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ بلکہ ایسے موقع پہ تو بعض دفعہ بہت ہی نامناسب جملے بھی اللہ کی ذات کے بارے میں نکلتے ہیں۔ میں ایک شخص سے واقف ہوں، اب ان کی وفات بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ فصل تیار تھی، ہوا تیز چلی، ساری فصل گر گئی، اور وہ کھیت کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے کہتا، او خدا صاحب کیا شکر استعفی دیوا یہ کنٹرول رو دی، یہ جملہ اس نے بولا، یا اللہ آپ استعفی کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہوا آپ کنٹرول نہیں کر سکے، میری ساری فصل تباہ ہو گئی۔ باغ کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے جب باغ والا دیکھتا ہے سارا پھل میرا نیچے گرا ہوا ہے، کمریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں چاہوں گا تم کچھ نہیں کر سکتے۔